یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماشاء اللہ، اب تک تو نہیں گئے؟ ٹھیک ہے جی، چلیں 2 بار پڑھا ہے، چلو جیسے بھی پڑھا ہے، بس ایک بار پڑھنا ہے، اور اب سارے دوستوں نے نا مجھے پڑھ کے دکھانا ہے ذرا، ٹھیک ہے جی؟ جتنی محبت ہے ساری جمع کر لیں، ٹھیک ہے جی؟ ایک بار پڑھنا ہے ذرا، ٹھیک ہے جی؟ بخل سے کام نہیں لینا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش، ایک کوشش مزید کریں گے حضرت۔ بس جی حضرت، اب بس جو جدھر ہے اس کو رہنے دیں، بس اب جو جدھر ہے اس کو رہنے دیں، اب میں جانوں اور یہ جانے، بس آپ بیچ میں نہ آئیں حضرت، ٹھیک ہے؟ بس وقت دیں تھوڑا سا مجھے، ٹھیک ہے جی؟ ایک اچھی کوشش تھی آپ کی، ایک بار اور بس ایک حدیث پاک سن لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ رات کا وقت ہے، میں بھی بڑا تھکا ہوا ہوں، سیالکوٹ سے پہلے میں منڈی بہاؤالدین گیا، 1 گھنٹہ 47 منٹ تقریر کی ہے حضرت، ٹھیک ہے؟ وہاں سے اب ادھر آیا ہوں حضرت، جھوٹ بولنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ 3 بار ہم نے درود پاک پڑھا ہے۔ سچ بتائیے، ہمیں دیکھ کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے ہو گئے؟ تو پھر کیا فائدہ ان جوانیوں کا جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے بول بھی نہیں سکتی ہیں؟ ایک بار پھر کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ حضرت، ٹھیک ہے جی؟ یاد رکھا کریں، وہ کسی نے پنجابی میں کہا تھا، جتنا گڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا۔ تو یہ تو پہلے بڑا میٹھا ہے، پتہ نہیں آپ میٹھا کیوں نہیں ڈالتے ادھر، ٹھیک؟ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اسا کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں ہیں۔ تو آپ کو تو حضرت جی چاہیے کہ تڑپ جائیں، مچل جائیں حضرت جب ان کا نام مبارک آئے۔ لیکن اصل میں نا وہ کو تھوڑا سا معاملہ بن گیا کہ ہم نا ذرا وہ، اگر کوئی نعت خواں بھائی سٹیج پہ بیٹھا ہے تو غصہ نہیں کرنا، ہم تھوڑا نا وہ اس میں لگ گئے ہیں تھوڑے سے، کہ جتنی دیر کو یہ نہیں کرے گا ہم کوئی نہیں ہلتے حضرت جی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ بھائی آپ کا مزاج ہو سکتا ہے، آپ کا یہ مزاج بن گیا ہے، جتنی دیر سر نہیں ہوگا، لے نہیں ہوگی، تال نہیں ہوگی، آپ آگے سے کوئی نہیں ہلتے ہیں، یہ آپ کا مزاج بن گیا ہے۔ لیکن ایمان کہتا ہے کہ میرا مزاج یہ نہیں ہے، میرا مزاج آج بھی یہ ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو۔ آپ کا مزاج بن گیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک چھیڑا جاتا تو وہ اس طرح بے خود ہو کے جھوما کرتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں درجہ ہے۔ لیکن ادھر ہم لگ گئے ہیں نا حضرت جی، وہ لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے حضرت، جب ان کا نام پاک آئے تو پتہ لگنا چاہیے حضرت کسی نے نام لیا ہے حضرت۔ اور یہ میری ایک بات یاد رکھیے گا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہم سوئے پڑے ہیں حضرت، سیدھی سچی بات ہے حضرت، ہم سوئے پڑے ہیں، لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، آپ کے دشمن نہیں سوئے کوئی بھی حضرت، وہ جاگ بھی رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں حضرت۔ دیکھیں نا، نور الدین زنگی کا دور جو تھا، حکومت آپ کی تھی نا، آپ غالب تھے، وہ مغلوب تھے، وہ اللہ کے بندو، وہ تو تب نہیں باز آئے، کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک سے آپ کے جسم مبارک کو چرانے کی کوشش نہیں کی تھی حضرت؟ جب آپ طاقت میں تھے، جب حکومت آپ کی تھی، وہ تب نہیں باز آئے، تو آپ کے خیال میں کیا وہ باز آ گئے؟
وہ آپ کے خلاف اتنا کام کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم کوئی کام نہیں کر رہے, اکٹھے ہوئے, آپ نے میری خوشامد کی, میں نے آپ کی خوشامد کی, اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. حضرت کوئی لائحہ عمل نہیں ہے حضرت ہمارے پاس, لیکن وہ کام کا میں مثال کے طور پہ صرف ایک کام ان کا آپ کو بتاتا ہوں. اللہ بتانے کو بڑے کام ہے, میں ایک بتاتا ہوں حضرت جی. حدیث پاک کا مفہوم ہے جی, جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. وہ تصویر ہاں کسی کی بھی ہو, میری ہو, زید کی ہو, بکر کی ہو, ٹھیک ہے جی, ہوگا وہی جو اللہ کے محبوب نے فرمایا. ہمیں یقین ہے نہیں ہے, لیکن وہ آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے. انہوں نے کہا اچھا, ان کے نبی کہہ رہے ہیں جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتے نہیں آئے گا. اس طرح کا نظام بناؤ کہ گھر کسی شیخ الحدیث صاحب کا ہو, گھر کسی پیر صاحب کا ہو, گھر مفتی صاحب کا ہو, گھر ڈاکٹر سلیمان مصباحی کا ہو. تصویر ہر گھر میں جانی چاہیے, اور گھر میں نہیں ہر کمرے میں جانی چاہیے. پتہ انہوں نے پھر کیا کیا, آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے, میں کیونکہ کیمرہ لگا ہے میں چلو کمپنی کا نام نہیں لوں گا, آپ بازار سے منہ دھونے کے لیے صابن بھی خرید کے لائیں, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ اور صرف لڑکی کی نہیں ہے, وہ اتنی اتنی ننگی بھی ہے ساتھ. حضرت آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. آپ اپنے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ خرید کے لائیں حضرت, اس پہ بھی تصویر ہے. آپ بازار سے منہ پہ لگانے کے لیے پھر میں نے نام لے لیا, کریم لے کے آئے حضرت, اس پہ بھی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ کا ڈبہ لے کے آئیں, اس پہ بھی تصویر ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیمپر لے کے آئیں, اس پہ بھی تصویر ہے. تصویر ہر گھر میں آئی کہ نہ آئی؟ اس ستی قوم میں سے آج تک کبھی کوئی بندہ بولا ہے او بھائی میں نے صابن سے منہ دھونا ہے, اس کے ریپر پہ عورت کی تصویر کا کیا تک؟ میں نے ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنے ہیں, اس کے ڈبے پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے منہ کو لوشن لگانا ہے, اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے, اس پہ تصویر کا کیا تک؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے, اس پہ تصویر کا کیا تک؟ بولیے کبھی یہ ستی قوم. وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور ہم یہ جو آپ کی محفل ہے نا, اب قطعاً نہ سوچئے گا کہ صرف آپ بیٹھے ہیں, آپ کو خود اندازہ نہیں کس کس ملک کی ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے حضرت. اور صرف دو چیزیں انہوں نے آپ کی نوٹ کرنی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ ایمان کا معیار کیا ہے. ابھی بھی پہلا انہوں نے یہ دیکھنا ہے جب نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک آیا انہوں نے کیا کیا. میں نقیب صاحب بیٹھے ہیں, مجھے پوری امید ہے یہ میری بات, کیونکہ ان کا کام ہے محفل کو چلا کے جگا کے رکھنا. جو آپ ان کے کہنے پہ نعرہ مارتے ہیں اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے, کیونکہ وہ آپ نہیں مارا, وہ تو مجھے پتا ہے انہوں نے کیسے لگوایا آپ سے. وہ صرف یہ نوٹ کرتے ہیں جب ان کے نبی پاک کا نام آیا انہوں نے کیا کیا, کیا کیفیت تھی ان کی. دوسرا وہ نوٹ یہ کرتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئی ان کا انداز کیسا تھا, ان کا سٹائل کیسا تھا, ان کا طریقہ کیسا تھا, اس سے ہی پتہ لگے گا اندر والا حال کیا ہے. اس لیے حضرت میں دو جو تین باتیں کرنی ہیں. پہلی بات, بہت بڑا مجمع بیٹھا, خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے اور اس انداز سے پڑھا کرو, اتنی محبت سے پڑھا کرو, اتنی عقیدت سے پڑھاؤ. اور اگر کسی ایجنسی کا بندہ بیٹھا بھی ہے وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے اور اونج ٹلے ہو گئے جے, لیکن ادو واری آئے اونا دی پھر کک نہیں جے ویکھ دے. وہ لکھ کے بھیجیں, کیا لکھ کے بھیجیں گے؟ نقیب ترلے کر کر کے ان سے کیا لکھ کے بھیجیں گے پیچھے؟ نقیب صاحب نے کیا کہہ کے سبحان اللہ نکلوائی, خطیب صاحب نے 4 بار کہہ کے ان سے درود پڑھوایا. نہیں حضرت بدلو اپنے آپ.
بدلو اپنے آپ کو حضرت. وہ کام کر رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم بالکل اسی طرح کرتے ہیں جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اس لیے جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے، اور میں تو حضرت جی مجھے زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے، ہم سے تو کوئی امتحان نہیں مانگا انہوں نے، اور تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا پڑھ لو. ہم قلینوں پہ نہیں پڑھ رہے. اور قربان جاؤں، انہوں نے کوئلوں پہ پڑھا، انہوں نے بدر میں پڑھا، انہوں نے احد میں پڑھا، انہوں نے حنین میں پڑھا، انہوں نے تبوک میں پڑھا، انہوں نے کربلا میں پڑھا، انہوں نے نیزوں پہ بھی پڑھا. تم سے تو امتحان ہی کو نہیں مانگا انہوں نے. تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہے ہیں پڑھ لو، بعد میں لنگر بھی کھلائیں گے. اور ادھر حال کیا ہے حضرت جی؟ نہر فرات بھی بند ہے ان پہ، پھر بھی پڑھا، پھر بھی پڑھا. ایک صحابی تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ ان کی جو پشت ہے نا، کمر کانڈ، وہ ایسے ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. چمڑی جل چکی تھی، اندر سے چربی ظاہر ہو چکی تھی. کسی نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. وہ بلائے گئے. آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ. جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹ گئے اور ان کی پشت کو چوما. وہ آگے سے پوچھتے ہیں امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. اتنے تو گل ہی کچھ نہیں یار. اس لیے بس گزارش ہے، کیونکہ میرا دل تڑپتا دیکھ کے کہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے پڑھا کرو یار، اور پڑھ کے دکھایا کرو کہ اس طرح ہم پڑھتے ہیں. میرے حضرت ایک بزرگ ہیں، وہ یہ ماحول دیکھ کے نا وہ پھر بڑے دکھ سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں. حضرت اس لیے حضرت وقت جا رہا ہے میاں، کر لو آج حضرت جی آج کا. اور حضرت جی حق اور سچ بات ہے، بس جب عمل کی بات کریں تو پھر اللہ ہی اللہ ہے حضرت جی. اب دیکھو نا حضرت قاری صاحب کتنا سونا قرآن پڑھ رہے تھے، ہائے ہائے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. کہاں کھلتا ہے حضرت اب گھروں میں قرآن پاک؟ کھلتا ہے کوئی نہیں. ہم نے چھوڑ دیا. اور محبوب پاک علیہ صلاۃ والسلام، یہ صحابی ہیں جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے اچھے قاری تھے حضرت. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے نا قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے. نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام تشریف لے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا کہ پیچھے اللہ کے محبوب بھی میرا قرآن سن رہے ہیں. ان کو نہیں پتا، وہ پڑھ رہے ہیں اپنی موج میں. حضرت جب پڑھ کے اٹھے نا تو پیچھے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا سونا قرآن پاک پڑھا ہے. پتہ آگے سے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے پتا ہوتا نا آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. لیکن دکھ ہے حضرت، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. آج امت نے قرآن چھوڑ دیا. حضرت میں آپ سب نے حضرت میرے لیے دعا کرنی ہے. ابھی تک میں نے دکان نہیں کھولی، یہ اس لیے باتیں کر رہا ہوں. یہ اگر دکان کھولی ہوتی میں بھی ہوں تک سارا پنڈال جنتی کر چھڑے ہونا. میں نے ابھی تک دکان نہیں کھولی ہے، تو آپ نے دعا فرمانی ہے دکان کھولوں بھی نہ، کیونکہ اگر دکان کھلی ہوتی پھر یہ تقریر کہاں ہونی تھی؟ میرے لو پاویں پڑھن پاویں نہ پڑھن، میں ہو گیا کر کے تقریر. ابھی تک دکان نہیں کھلی. ایک دوست حضرت میرے پاس آ گئے، مجھے آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا کوئی نگاہ مار کے ویکھو ہاں حالات بڑے خراب نے. میں تے سونے نو ہی ہاتھ لاواں تے مٹی بن جاندی. میں یار نگاہ نگو والی گل تے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن ایک میری بات کا بھائی اللہ نے دل میں ڈالا نا حضرت، اس کی بھی نیت اچھی، اس گناہگار کی نیت بھی کچھ ٹھیک ہی تھی، اللہ نے دل میں ڈال دیا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار گل سن،
تو مجھے بتا سکتا ہے کہ تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں؟ کہتا ہے جی مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا گھر جا. حالانکہ میرے لیے مشہور ہے کہ یہ ٹیلی فون نہیں اٹھاتا. میں ٹیلی فون رکھوں گا ہی ہاتھ میں, تیرا میں انتظار کروں گا. مجھے صرف جا کر اپنے گھر دیکھ کے اتنا بتا تیرے گھر میں ٹوٹل کتنے قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. کو میرے ہاتھ 2-2.5 گھنٹے اس کو لگے ہوں گے. پہنچ گیا, فون آیا, جی ہم نے وہ کاؤنٹ کیے ہیں مختلف کمروں میں, ہال میں, یہ دیکھیں ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 قرآن پاک پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا ذرا بچوں کی امی سے یہ مجھے پوچھ کے بتا کہ قرآن پاک تو 7 ہیں, کھولتے کتنے قرآن پاک ہو, کتنے قرآن پاک ہیں جس سے تلاوت کرتے ہو ذرا جی. وہ پھر کو منٹ 1.5 بار نا بڑا شرمندہ سا ہو گیا, کہتا ہے اللہ یہ بڑی بات ہے, اس نے جھوٹ نہیں بول دیا آگے سے. بڑا شرمندہ سا ہو گیا, کہتا ہے نہیں حضرت تو میں بھی کام دے سلسلے تھک جانا وہاں, بچوں کی امی نے بچوں کو سکول بھیجنا ہوتا ہے, بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, بس وہ سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے, قرآن نہیں کوئی کھلتا. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے, جس بندے کے گھر میں روزانہ 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں, رب کریم موبائل چھوڑتا نہیں, رب کریم ٹی وی چھوڑتا نہیں, ٹی وی چھوڑتا ہے ریموٹ چھوڑتا ہے, موبائل چھوڑتا ہے ریموٹ, فیس بک چھوڑی تو یوٹیوب چھوڑی تو واٹس ایپ چھوڑی تو انسٹاگرام چھوڑا تو پھر ٹی وی, کبھی موبائل, کبھی ٹی وی, مجھے کھولتا ہی نہیں. میں نے کہا اتنا بتا, جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لگائیں, اس کی پوری کدھر سے پڑے گی؟ اور حضرت آپ شاید مجھے نہ کہیں, میرے جانے کے بعد کہیں لو جی مولوی نمی گال نہیں سنا گیا, یہ قرآن شکایت کیسے لگا سکتا ہے؟ اور بھائی شکایت والی بات رہ گئی پیچھے, مفتی امین صاحب بیٹھے ہیں, حضرت بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس بندے کا زندگی میں یہ معمول رہا, اس نے ہر شام, اس نے ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی, مر گیا, حساب و کتاب کا وقت آیا, نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں, گناہ زیادہ ہو گئے, آرڈر جہنم میں جانے کا آ گیا. حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی, عرض کرے گی رب کریم یہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا, یہ میری تلاوت کرتا تھا, میں اس کو نہیں جہنم میں جانے دوں گی. حکم آئے گا نیکیاں تھوڑی ہیں, گناہ زیادہ ہیں, جہنم میں جانا پڑے گا. سورہ ملک آگے سے کیا کہے گی, اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے مجھے قرآن سے نکالو, صرف سورہ ملک کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. میں کہتا ہوں بھائی اگر بروز قیامت سورہ ملک جھگڑا کر سکتی ہے, آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا. بس 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 بس, آج سارا قرآن تیری شکایت نہیں لگا سکتا. چلو میں حضرت ایک دن کی بات کر لیتے ہیں, باقی کی چھٹی دی میں نے. حالا پائی میں نے چھٹی دی ہے, اتھو چھٹی کوئی نہیں جے, میں چھٹی دے رہا ہوں آپ کو. سال میں 365 دن, میں نے 364 کی چھٹی دی. صرف ایک دن کا اپنا حساب کر لیتے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جاتا ہے جی. 10 محرم گزری جی, ٹھیک ہے جی, 10 محرم گزر گئی, بس گزر ہی گئی ہے. کیا ہم نے پھر کچھ نہیں, کوئی کٹھے ہوئے, کوئی لائحہ عمل بنایا, کوئی ویژن, کوئی مقصد, کوئی فکر, کوئی انداز. بھائی بڑے یزید ہیں, کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے شمر ہیں, کیا کرنا ہے ان کا؟ بڑے ابن زیاد ہیں, کیا کرنا ہے ان کا؟ کچھ بھی. اسی لیے تو رو کے اقبال نے کہا تھا, اقبال کہتا ہے اوے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گھسوئے دجلہ و فرات. کچھ بھی نہیں کیا ہم نے اس 10 محرم پہ بھی. اکٹھے ہوئے, کچھ باتیں ہوئی, ختم.
یزید بھی ہے، شمر بھی ہے، ابن زیاد بھی ہے، کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. صرف جی ایک دن کی بات کر لیتے ہیں. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے جی. 364 دنوں کی چھٹی. اللہ چھٹی میں نے دی ہے، وہ تم نہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صرف ایک دن جی. کربلا 10 محرم، شہادت امام علی مقام جی. ٹھیک ہے جی. شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. شہادت کیسے ہوئی جی؟ سجدے میں. اس کے بعد ان لائنوں نے، بدبختوں نے اپنی آگ میں اضافہ کیسے کیا کہ امام علی مقام کے سر مبارک کو انہوں نے قلم کیا. ادھر بھی نہیں ٹھہرے. ان کا بغض، ان کے اندر کی آگ پھر بھی کم نہیں ہوئی. انہوں نے کیا کیا؟ سر مبارک کو نیزے پہ چڑھایا اور بازاروں میں پھرایا. سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ فرماتے میں نے دیکھا، میں اپنی چھت پہ تھا، یزیدی اس انداز سے گزر رہے تھے، سر مبارک نیزے پہ تھا، لیکن کیا دیکھتا ہوں؟ سر مبارک نیزے پہ ہونے کے باوجود بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. میرے حسین کو اتنا پیار قرآن سے، نیزے پہ بھی پڑھا. حضرت میں صرف آپ سے اور خود سے ایک سوال کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں. کوئی فائدہ نہیں لمبی لمبی باتیں کرنے کا، نہ میں نے آپ کو یہ بتانا کہ مجھے بڑی تقریر آتی ہے. حضرت ایک بات کا جواب دو. جواب کسی نے اونچا نہیں دینا، میں کسی کو بے عزت و ذلیل نہیں کرنے آیا. مقصود ہے اندر فکر بیدار کرنا، دل میں جواب دینا ضرور. حضرت جی ٹھیک ہے جی. 10 محرم، شہادت سجدے میں، اور تلاوت نیزے پہ. تلاوت نیزے پہ. کچھ لگتا ہے حضرت جی کچھ نہ ہم سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو امام علی مقام کی پیاس اور بھوک بتائی ہے نا، شاید اس طرح سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی. کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں. جس طرح حضرت ہم نے بھوک اور پیاس بتائی ہے نا، حالانکہ میری یہ بات یاد رکھنا، وہ بھوک اور وہ پیاس اس کی حقیقت یہ تھی. میں کہتا ہوں ابن زیاد اور شمر کو چھوڑو، اور روئے زمین پہ جتنے کافر تھے اور سارے اکٹھے ہوتے، اگر میرے امام کی پانی پینے کی مرضی ہوتی ایک قطرہ نہیں بند کر سکتے. پیاس اور بھوک بھی سن لو مجھ سے. یہ کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہوئیں. جیسے اس امت کو ہم نے بھوک اور پیاس بتائی، شاید اس طرح ہم امت کو حسین کا سجدہ اور تلاوت نہیں بتا سکے. کیونکہ بھوک اور پیاس بتائی نا، سبیلیں لگی، لنگر لگے. اور اللہ معاف فرمائے، میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ سبیل کیوں لگی، لنگر کیوں لگی، جم لگاؤ حضرت، اللہ تمہیں اور کی توفیق دے. لیکن دکھ اس بات کا ہے جیسے امت کو میرے امام علی مقام کی پیاس اور بھوک یاد ہے، سبیلیں لگیں، دیگیں بڑی، چاول بٹے، حلوے پکے امام علی مقام اہل بیت اطہار کی محبت میں، لیکن امت نے نہ اس طرح سجدہ کیا نہ اس طرح قرآن پڑھا. اس سے پتہ لگا جیسے بھوک اور پیاس بتائی گئی ویسے سجدہ اور تلاوت نہیں بتائی گئی. اور سن لو پیاس کی بھی حقیقت. میں حضرت کسی ایسے بندے کی بات نہیں کر رہا جو کربلا بیچنے آیا ہے، جو پہلے بک کر کے آیا. اس نے تجھے کیا کربلا سنا نہیں، وہ تو خود بیمار ہے، وہ تجھے کربلا سنائے گا. جو پہلے بک چکا ہے وہ تجھے کربلا سنائے گا. اور کربلا سننی ہے تو کسی فقیر سے سن جا کے، وہ تجھے بتائے گا کربلا کیا تھی. جو اپنے اکاؤنٹ میں پہلے پیسے وہ تجھے کربلا، وہ تجھے تیری مرضی سنائے گا، وہ تجھے وہ سنائے گا جو تو سننا چاہتا ہے. تجھے کربلا سنانے کے لیے چلتا ہوں عارف کھڑی کے در میں، ان سے سن کربلا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طاقت تم دیا زور نہ لایا، بیٹھے مل رضائی، پانی باج پیاسے ٹر گئے دین دنیا دسائی. طاقت ہوں دیا. اور کون سا ماں نے ایسا پتر پیدا کر دیا جو میرے امام پہ پانی بند کرے؟ اور فرات منتیں کرتی رہی، امام
اور ان چوڑوں کی کیا اوقات مجھے آپ پہ بند کریں. میں آج بھی آپ کے رب کے حکم سے چلتی ہوں. اشارہ فرمائیں اور میں قدم چومنے آ جاتی ہوں. میرے امام ہر بار مسکرا کے کہتے رہے جے او میرے دکھ وچ رادی میں سکھ نو چلے پاؤں. ہاں جی ہاں جی. نہ کوئی ماں نے پتر جمے ہیں تے نہ کوئی ماں پتر جم سکتی ہی جڑا میرے امام تے پانی بند کرے. خود ہی چھوڑ دیا. خود ہی. اچھا ادرا یہ اب ہماری حالت سننا وہ تو قربان جاؤں. یہ رمضان آنے لگا جی. رمضان میں سب سے اوکھا وضو حضرت عصر کا وضو ہے. جس کو میں کہوں گا نا صحیح امتحان والا وضو وہ عصر کا وضو ہے. پیاس بھی لگی ہے, بس بھی ہو گئی ہوئی ہے, گلا بھی خشک ہے, لیکن دیکھو یہ بندہ کر کیا رہا ہے. پانی منہ لے کے گیا ہے. حضرت 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 ہم وضو کر رہے ہیں. ہم وضو کر رہے ہیں. سب دیکھ رہے ہیں میں نے منہ میں پانی ڈالا اور سب کو پتا ہے میں نے وضو کے لیے ڈالا ہے. اگر میں اندر لے جاؤں تو ان کو پتا تو نہیں چلے گا. لیکن کیا ہے میں منہ میں پانی رکھ کے باہر پھینک دیتا ہوں. میرے اللہ کی مرضی نہیں. ارے 2023 کے مسلمان اور تم منہ میں رکھ کے پانی باہر پھینک رہا ہے اور کہہ رہا میرے اللہ کی مرضی نہیں. حسین کے لیے کہتا بند کیا تھا, اوتھے بھی مرضی نہیں, اوتھے بھی مرضی نہیں. ارے ان کے تو جوڑے جنت سے آئے, ان کا جھولا جبریل جھلائے, ان کی چکی جبریل چلائے اور ان پہ وہ چوڑے پانی بند کرے. جے او میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے باوا. لیکن دکھ یہ ہے کہ جس طرح امت کو پیاس اور بھوک یاد ہے, نہ امت کو سجدہ یاد ہے, نہ امت کو تلاوت یاد ہے. ایک سوال کروں گا جی, علماء سے برکتیں لینی ہیں. سوال آپ سے ہے, خود سے ہے, یہ جتنی بہنیں میری اوپر بیٹھی سن رہی ہیں ان سے سوال ہے. 364 دن کی چھٹی میں نہیں پوچھوں گا, صرف پتر 10 محرم کا مجھے بتا دو کتنے بہ کے تلاوت کی تھی سی اس دن. پیاس بھی 10 محرم, بھوک بھی 10 محرم, سجدہ بھی 10 محرم اور تلاوت بھی. بس اتنا مجھے جواب دے دو, میں اٹھنے لگا ہوں, بات ختم کرنے لگا ہوں. جواب دل میں دینا ہے. کتنے کی تھی تلاوت اس دن؟ افسوس حضرت ہم نے 10 محرم کو بھی قرآن نہیں کھولا. وہ دن جس دن حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, اور اتنا پیار میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے, نیزے پہ قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن آج امت گھروں میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ رہی. کیا مول ڈالا تم نے قربانی کا؟ اور قربانی قرآن کے لیے ہوئی, قرآن امت نے چھوڑ دیا. قربانی نماز کے لیے ہوئی, نماز امت نے چھوڑ دی. قربانی نانا جان کے دین کے لیے دی گئی, دین امت نے چھوڑ دیا. ایک اور سوال جی, اسی سوال میں سے گل ختم. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. پھر ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں. ادھر کون سا آپ کو بازار لگتا ہے بڑا بازار؟ ماشاءاللہ رسول نگر کا اپنا بازار بڑا ہے ماشاءاللہ. سچ آپ نے بتانا ہے. وہ دین جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا, آپ نے کبھی رسول نگر کے بازار میں اس کو دیکھا ہے؟ کسی شادی میں نظر آیا ہو, کسی میرج ہال میں؟
मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा। अभी मंडी बहाउद्दीन से होके आ रहा हूँ, बाजार के वस्त में प्रोग्राम किया, मैंने उधर भी नहीं देखा। मैं उस दिन इस्लामाबाद गया, मुझे उधर भी दीन नजर नहीं आया। मैं उस दिन कराची गया, नहीं देखा। मुल्तान गया, नहीं देखा। एबटाबाद गया, नहीं देखा। मानसेरे गया, नहीं देखा। लाहौर गया, गोजरावाला गया, वजीराबाद गया, ओकाड़ा गया, बूरा गया, विहाड़ी गया, पाकिस्तान का शहर शहर घूम बैठा। वो दीन जिसको इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया। ऐ रसूल नगर वालों, मेरा आज तुमसे सवाल है, और वो दीन है तो किधर है? सबील भी है, खीर भी है, लंगर भी है, दीन किधर है? दीन किधर है हजरत? और फिर इसका जवाब मोहम्मद बख्श ने दिया। क्या कहते हैं? फरमाते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। शादियों से दीन को निकाल दिया, कारोबार से दीन को निकाल दिया, रिश्तेदारियों से दीन को निकाल दिया, अपने चेहरे से दीन को निकाल दिया, अपने सर से दीन को निकाल दिया। हमारी बेटियों ने अपने ऊपर से दीन को निकाल दिया। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथू ले आवा उमर बहादुर जड़ा एनू सीने लावे। नहीं बेटा, हाथ जोड़ के जे अमल की तरफ आओ। जितनी मेरी बेटियां ऊपर बैठी सुन रही हैं, मेरी बेटियों, तुम्हें देख के पता लगना चाहिए सैयदा कायनात की बेटियां जा रही हैं, उनकी लौंडियां जा रही हैं, उनकी बांदियां जा रही हैं। हमने उनकी नकल करनी है, हमने इंडिया के किसी एक्टर की नकल नहीं करनी। माशाल्लाह जी, माएं बैठी हैं सारी, बेटे भी बैठे हैं। माँ और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है जी, माँ और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है। जरा सुनना मेरी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते, मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हो गया। फरमाते हैं, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद, और कभी नौबत ही नहीं आई हसन भी अम्मा फातिमा के सर का कोई बाल देख ले। सारे माओ वाले बैठे हैं। हमारी पंजाबी माएं, बेटा आ जाए तो कोई इतनी दुपट्टे की परवाह नहीं करती, हला लेना चाहिए उनको, लेकिन बेटा है अगर को तो आगे से छिड़कियां है, अड्डा तू मौलवी हूं तेरे अगे दुपट्टा लवा, ऐसे झोली च लेटदा रहे हैं, इसी सीने से तूने 2 साल गिजा ली, अब तेरे सामने दुपट्टा लूं। लेकिन इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मेरी अम्मा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस हाल में पर्दा कर गई, हसन ने बड़ा बेटा होने के बावजूद कभी सरे पाक का बाल नहीं देखा। नहीं है जरूरत, लेकिन अब दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे, तक्के तक्के तक्के। कोई अब दीन मुस्तफा को अपनी शादी पे नहीं बुलाता, बुलाते हैं हम? कोई नहीं बुलाता उसको। हमने तो खुसरे बुलाने होते, हमने तो कंजरियां बुलानी होती। दीन मुस्तफा को कौन बुलाता शादी पे? उसको निकाल देते हैं हजरत। बुलाता नहीं को उसको शादी पे, बुलाते कोई नहीं। हमारी शादी पे तो इंडिया का राज है, बारात आएगी, ओए अजाब को दावत दे रहे हैं उसके, बहनोई साली खतरनाक तरीन रिश्ता है। लेकिन क्या है, शादी की इब्तिदा इससे होती है कि सालियां अपने बहनोई का रास्ता रोकती हैं। किधर से ली ये तुमने? बताओ मुझे, दीन मोहम्मदी में ये बात है?
دین نبی دا وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا انہوں سینے لاوے شیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کم ہے بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کم ہے لیکن سوال یہ ہے ہم نے کیا کیا دین کے لیے جی ہمارا تو کام ہے کہنا پورا ویاض رجی کر کے نا انڈیا دے طریقے تے ہر 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 غلیظ حرکت کر کے بعد میں پھر یہ قوم ایک اور طوفان کیا برپا کرتی ہے ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں ہے جی اللہ اللہ پوری شادی میں کسی کو قرآن نہیں یاد آیا پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آیا لیکن ووٹی قرآن تھلے ڈور نہیں حضرت میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عمل کی طرف آؤ حضرت 5 وقت کی نماز پڑھو اللہ کا ذکر کرو درود پاک پڑھو حضرت اور میں آخری بات کر کے حضرت کہ جتنے آپ بھائی بیٹھے ہو جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں آپ کو خود نہیں پتا دین سے دور ہونے کی وجہ سے حضرت ہم ہر روز اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں یا حضرت چند لاکھ کا نقصان ہو میں نے لوگوں کے ہارٹ فیل ہوتے سنے ہیں اب حضرت بیٹھے ہیں میں ایک جس بندے نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھی یہ میں اس کو نقصان بتانے لگا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا جس بندے نے آج فجر کی سنتیں حدیث پاک کا مفہوم ہے فجر کی سنتوں کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ ثواب اس کو پر کر دیتا ہے جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی کتنا بڑا نقصان ہوا نا فرضوں کی عزت اپنی جگہ جس نے آج فجر کی نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ نہیں پڑھا پتہ کتنا بڑا نقصان ہوا میں 33 کا نقصان نہیں صرف ایک کا بتانے لگا ہوں ایک کا میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر صحابہ حاضر خدمت ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا صحابہ حاضر خدمت احد شریف غلامی میں حاضر وہ شانوں والا پہاڑ جس کے لیے میرے محبوب نے فرمایا احد ہم سے محبت کرتا ہے ہم احد سے محبت کرتے ہیں جس زمین پہ ہم رہ رہے ہیں حضرت سب سے اونچی چوٹی کا نام ہے ماؤنٹ ایورسٹ پھر اس کے بعد K2 پھر اس کے بعد نانگا پربت اگر بظاہر بلندی کی بات کی جائے تو احد شریف کو اتنی بلندی نہیں رکھتا ویسے تو اس کی بلندیوں کا کیا کہنا یہ ہماری مری ہے اس کی 7000 فٹ بلندی ہے ہماری مری ہے وہ جو بابو سر ٹاپ ہے وہ 13000 کچھ ہے حضرت احد شریف کی اونچائی اتنی لیکن حضرت جی نہ ماؤنٹ ایورسٹ جنت میں جائے گا نہ حضرت جی K2 جنت میں جائے گا نہ نانگا پربت جنت میں جائے گا نہ 7000 فٹ بلند چوٹی مری جائے گی نہ 13000 فٹ بلند چوٹی بابو سر ٹاپ جائے گی محبت رسول انعام یہ دے گی احد شریف جنت میں جائے گا صحابہ حاضر خدمت احد غلامی میں حاضر محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے کیونکہ اونچائی کہیں سے زیادہ کہیں سے کم کہیں سے اور کم کہیں سے اور زیادہ اس لیے حضرت اس کی اونچائی پہ کلام نہیں کیا گیا اس کی لمبائی کتنی ہے 3.25 میل وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں فرمایا صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے اتنا بڑا پہاڑ صحابہ نے عرض کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے
کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ عرض کی محبوب کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے۔ جتنا نہیں فرمایا، کیا کہا؟ زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ ہے؟ اللہ جانے، اللہ کے رسول علیہ السلام جانے۔ ہو گیا نا نقصان حضرت؟ کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، ہوتا تو ہو۔ ہاتھ جوڑ کے جو بھائی نہ کرو نقصان، آ جاؤ دین کی طرف حضرت۔ نقصان حضرت، اور پتہ قرآن کہتا ہے جس نے توجہ نہ کی پھر اس دن اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے پھر بندہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اوہ کاش میں نے کر لیا تھا، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ۔ اور اس کی حضرت جی کمال کی بلا تفسیر فرمائی مولانا روم نے حضرت، کمال جی تفسیر۔ اب فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا اپنے شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساری کابینہ اس کی بیٹھی ہوئی تھی، انواع و اقسام کی نعمتیں پڑی تھی، کھا بھی رہے تھے، گپے بھی لگا رہے تھے۔ وہ دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا۔ بابے کو دیکھ کے بادشاہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے تمہیں بابے کا شغل نہ دکھاؤں؟ اب کون تھا جی جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی علی جا۔ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جو بابا جا رہا بلا کے لا۔ بابا آ گیا۔ مولانا روم فرماتے جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکالا، بابے کو دیکھ کے کہتا بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے۔ اب وہ بابا میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہم بھی بال سفید کر لیے، وہ بابا کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا حضرت، پورے دنوں کا بابا۔ اس نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا حضرت۔ بادشاہ حق کا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا وہ میں نے تو بابے کا شغل لگانا تھا، بابا میرے ہی لگا گیا۔ بات ختم ہو گئی، چلی نہیں آگے کوئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے، بادشاہ بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی جس کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ سکی ہے کیا، اور بادشاہ دن بدن قریب المرگ حضرت، دوائیاں بند کر دی گئیں۔ طبیبوں نے کہا جی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ صرف 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا، دوائیاں بند۔ اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو۔ دن کا تعین کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں انہی ملنے والوں میں لال رومال والا بابا بھی آ گیا۔ اب بادشاہ ایک تو ملاقات، ایک دوسرا تھا بیمار، اس کو نہیں بابا یاد۔ بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا۔ بابا پوچھنے لگا بادشاہ سلامت، بڑا شور ڈال رکھا ہے، کتھے دی تیاری ہے؟ بادشاہ رو پڑا۔ اس وقت بڑا رونا آتا ہے بندے کو، لیکن کیا فائدہ اب کیا فائدہ، اب تو وقت گزر گیا۔ پھر بندے کو پڑا، او میری پہلی، او میری ٹرالی، او میری لینڈ کروزر، میری کوٹھی، میرے مرلے، میرے قلعے، میرے کنال، میرے بینکاں دے پیسے، بڑا رونا آتا ہے بندے کو، لیکن تب فائدہ۔ اللہ حضرت انہوں نے منع کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بندیا رہی ضرور دل نہ لائی، تو مسافر ہے، تو پروڑا ہے، رہی ضرور دل اسی بھی نہیں منی۔ انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا بندے زمین پیر کے نیچے ہے، پہلی پیر کے نیچے ہے، اس کو پیر کے نیچے رہنے دینا، کہیں پہلیاں اٹھا کے دل میں نہ لے آنا، تیرا دل اتنی عام چیز نہیں کہ اس میں پہلیاں رہیں، بڑی خاص چیز ہے، میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا، اس زمین کو اٹھا کے کہیں دل میں نہ لے آنا۔ لیکن ہم نے بھی نہیں مانی، اٹھا کے لائے۔ پھر ہوا کیا؟ پھر ان پہلیوں نے، پھر ان زمینوں نے، ان قلعوں نے،
इन मरब्बों ने मेरा कुछ नहीं रहने दिया। चाचे से लड़ पड़ा, ताए से लड़ पड़ा, मामू से लड़ पड़ा, खालू से लड़ पड़ा, भाई से लड़ पड़ा, बड़े से लड़ पड़ा, छोटे से लड़ पड़ा, बहन से लड़ पड़ा, रह गए किले, रह गए। और ऐसे बेवकूफ आज तक किला तो दूर और किले में से कोई मुट्ठी मट्टी भी साथ नहीं लेके गया। मोड़िया मोड़िया मोड़िया, बंदे जमीन तेरे पैर के नीचे है, और पैर के नीचे रखना, दिल में ना लाना, तो ये तेरा कुछ नहीं रहने देगी। नहीं मनी, नहीं मनी, पैर ना लड़े, भरा ना लड़े। और मेरी समझ से मैं साहब बाहर हो क्या जाता है। मेरा बचपन, ये सर्दियां गुजरी है ना, सर्दियां साहब मैंने देखा है, मैं भी पंजाबी हूं। मसलन सवेरे अम्मी ने जाते हैं कहना, ओए पुत्रो अज मैं राती तेरे लिए मूलियां के परौंठे बनावांगी। अल्लाह हज़रत जी मैं बज़ाहर एक भाई हूं, वैसे तो अल्लाह ने ढेर दे दिए मुझे, मैं ये इर्द गिर्द बता रहा हूँ आपको। फिर मैंने देखा है होता क्या है। मसलन बड़ा भाई पहले आ गया, माँ क्या कहती है, ओ पुत्रा थके आया मैं, सुट दिया परौंठा। वड्डा की कहता, ओए अम्मी जी की करते हो, वो कलियां की मजा आना है, मेरे छोटे भरा नूं आंदे हो, रल के इकट्ठे खावांगे। इसी तरह ना बचपन में जो छोटा आ गया, मां कहती है, ओए पुत्रा सुट दिया परौंठा। छोटा की कहता, अम्मी जी की गल करदे, भाइन बगैर ते कोई मुर्गी नहीं लगनी है। और मैनू सिर्फ है ना दस छोड़ो, वो छोटे होंदे जिहदे बगैर परौंठे नहीं खाते जाते, वड्डे हो के गलमे किवें पड़ लैंदे हो। एक गल मैनू दस छोड़ो कि वड्डा वड्डा नहीं रहता, छोटा छोटा नहीं रहता, वो वड्डा भी हो ही है, छोटा भी हो ही है। सिर्फ गलती की हुई, जमीन चुक के वड्डा भी अंदर ले आया, छोटा भी अंदर ले आया, सदा मिली हजरत। इसलिए हजरत बात और बढ़ जाएगी। ये पैर के नीचे है भाइयों, इनू पैर दे थले ही रहन दईओ हजरत, इनू पैर थले ही रहन दईओ। दिल च ओनू रखियो, दिल च ओदे महबूब नू रखियो, सोहनी लंघेगी। जे जे जमीन चुक के इत्थे लियांदी, कख नहीं जे रहन देना, कुछ नहीं रहने दी। बादशाह रो पड़ा, क्योंकि उसने तो छोड़ के भी बड़ा कुछ जाना था। कहने लगा, बाबा जी बस एक सफर पे जा रहा हूं। बाबे ने कहा, बादशाह अगर तू सफर पे जा रहा है तो आज वो तेरा किधर है प्रोटोकॉल, वो तेरे हाथी, वो तेरे घोड़े, वो तेरा लश्कर किधर है आज? बादशाह और रोया। उसने कहा, बाबा जी आज मैं और सफर पे चल रहा हूं, उसमें ये सामान नहीं जाएगा, उस सफर का सामान और है। बाबा फिर बोला, उसने कहा, बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफर पे रहा हूं, सामान और है, तो ये बता फिर उस सफर का सामान किधर है? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा, बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी इसी सफर का सामान इकट्ठा करता रहा, जो सामान उस सफर पे लेके जाना है वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ है। बाबे ने वो लाल रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के कहने लगा, बादशाह याद है, ये वही रुमाल है जो तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है, ये रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो रुमाल अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले बादशाह, आज रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। जिसको अल्लाह ने वक़्त दिया, जिसको अल्लाह ने मोहलत दी, जिसको अल्लाह ने अकल दी, जिसको अल्लाह ने शाऊर दिया, और वो वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफर वाला है, और जो सामान उस सफर पे लेके जाना था इकट्ठा ही नहीं किया। ये मिसाल देने के बाद मौलाना रूम कहते हैं, बंदिया कि तू ही गलती ना कर दे, कि वही सामान इकट्ठा करता रहे जड़ा है सफर वाला है, और वो सामान इकट्ठा ही ना करें जड़ा वो सफर ते लेके जाना है। रोज चेक करो जी, कोट ए सफर ते घड़ी जान दोगे नाल, मैं अगर कह भी जाऊं ये घड़ी आपने मेरे साथ भेजनी है, हजरत साहब मैं माफी मांग के कहता हूं, ये जो बाद वाले हैं ये इतने जालिम हैं,
मैंने हजरत इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है। ये इतने जालिम है बाद वाले। अगर मैं कह भी दूं ना, और भाई मेरी घड़ी मेरे नाल भेजियो कबर च, नहीं जाने देंगे। मगर कह भी दूं मेरी अंगूठी ना उतारना, साथ जाएगी ना, कभी नहीं। मेरे सामने कहीं स्पेशली फीमेल मरने के बाद डेड बॉडी स्वेल हो गई, फूल गई, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है। कुछ नहीं जी। बल्कि हजरत इस वक्त जो सबसे सस्ती तरीन चीज है वो मेरे पास मेरी जुराबें हैं, मैंने 200 में खरीदी थी हजरत, ये भी नीचे जानिया ना जाना की है फजर दियां सुनता, जाना की है फजर, जाना की है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक, अहले बैत अतहार दी मोहब्बत, सहाबा नाल वफा, सदका, खैरात, खिदमत, सिला रहमी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे भाई। सारे अपना अपना मामला चेक करो, वो कितना है जो छोड़ के जाना है और वो कितना है जो, मैं किसी की बात ना करूं अपनी कर देता हूं, झूठ ना बोलना, सही तोलना, सबको जो हुई है जड़ा छड़ के जाना है, जड़ा लैके जाना है पल्ले ही कख नहीं है। कल फाया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्ला उस शाह नू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।